کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. بھارت اور افغانستان کا گٹھ جوڑ جو اس طرح کے گروپس کو سہولت کاری کرتا ہے, مقامی سہولت کار بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں. حاتمی جو اب آپریشن ہے اس کا وقت آ چکا ہے, آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ گٹھ جوڑ کیا ہے, اور صرف بھارت اور افغانستان کا تو گٹھ جوڑ ہے ہی ہے. بھارت نے ہر اس ملک سے, ہر اس گروپ سے گٹھ جوڑ کر رکھا ہے جو کہ پاکستان کو بلا واسطہ یا بال واسطہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اور بھارت کی ہر وقت کوشش ہوتی ہے, ازلی دشمن ہے ہندوستان ہمارا, اور بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یا خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہندوستان کا مرکزی کردار ہے. بزدل دشمن ہے, اس کی ہمت نہیں ہے براہ راست پاکستان کے ساتھ مقابلہ کرے, تو اس طرح کا بزدلی والے وہ کام کرتے ہیں. ابھی زیادہ ختمی آپریشن کا تعلق ہے, پاکستان کی سیکیورٹی فورسز تو ہر وقت آپ دیکھتے ہیں ہر روز قربانی کی اور شہادتوں کی نئی داستان رقم کر رہے ہیں افسر اور جوان. ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے, ان کو جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے. جیسے آپ نے خود بتایا, کل ہی کوئٹہ میں کلات کے علاقے میں ایف سی بلوچستان کے 18 جوان اسی ملک کی اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے. حاتمی آپریشن کی کوئی ڈیٹ یا اس کا کوئی ٹائم فریم تو نہیں دیا جا سکتا. یہ اس طرح کی جنگ کوئی 1-2 دن میں یا دنوں میں ختم ہونے جنگ نہیں ہوتی. بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے جن علاقوں کو یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ بڑے مشکل دشوار گزار پہاڑی علاقے ہیں جہاں پر رہ کے اس طرح کی کارروائی ان لوگوں کے لیے آسان ہوتی ہیں. آمنے سامنے آ کے وہ سیکورٹی فورسز کا مقابلہ نہیں کرتے. کلات میں انہوں نے یہی کیا. بہرحال جیسے آپ نے خود رپورٹ کیا ہے, کل کے دن میں 23 یہ جو دہشت گرد ہے وہ مارے گئے, تو ان کے خلاف کارروائیاں ابھی مزید تیز ہوں گی, اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ بہت جلد ان کا کلا کما ہوگا, کیونکہ بہت ساری چیزیں یہ انسانی لوگوں کو, وہاں کے مقامی لوگوں کو ڈھال بناتے ہیں, تو ان سے سیگریگیٹ کرنا ان کو بعض اوقات مشکل ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اپنی کیجولٹی زیادہ ہوتی ہیں اور ان کے خلاف آپریشن کسی حد تک بعض اوقات اتنے سمپل نہیں رہتے. تو پاکستان کی فوج اپنے بے گناہ شہریوں کو کبھی بھی نشانہ نہیں بناتی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.